ایران نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط سے پہلے روس اور چین کو بھی اعتماد میں لیا۔ ایران کی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے چین اور روس کے سفیروں کے ساتھ مشترکہ ملاقات کی۔ فریقین نے امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت سے متعلق تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا اور اسٹریٹجک تعلقات کو مزید مضبوط کرنے پر اتفاق کیا۔ یقین ہے تاریخی معاہدہ دیرپا امن کی مضبوط بنیاد ثابت ہوگا۔ ایکس پر پیغام میں تکنیکی سطح پر مذاکرات آئندہ ہفتے ہونے کی تصدیق کی۔ شہباز شریف کا تعاون پر فریقین سے تشکر کا اظہار، دوست ممالک کا بھی شکریہ ادا کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم کی پوسٹ اپنے اکاؤنٹ سے شیئر کر دی۔ یقین ہے تاریخی معاہدہ دیرپا امن کی مضبوط بنیاد ثابت ہوگا۔ ایکس پر پیغام میں تکنیکی سطح پر مذاکرات آئندہ ہفتے ہونے کی تصدیق کی۔ شہباز شریف کا تعاون پر فریقین سے تشکر کا اظہار، دوست ممالک کا بھی شکریہ ادا کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم کی پوسٹ اپنے اکاؤنٹ سے شیئر کر دی۔ یقین ہے تاریخی معاہدہ دیرپا امن کی مضبوط بنیاد ثابت ہوگا۔ ایکس پر پیغام میں تکنیکی سطح پر مذاکرات آئندہ ہفتے ہونے کی تصدیق کی۔ شہباز شریف کا تعاون پر فریقین سے تشکر کا اظہار، دوست ممالک کا بھی شکریہ ادا کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم کی پوسٹ اپنے اکاؤنٹ سے شیئر کر دی۔ یقین ہے تاریخی معاہدہ دیرپا امن کی مضبوط بنیاد ثابت ہوگا۔ ایکس پر پیغام میں تکنیکی سطح پر مذاکرات آئندہ ہفتے ہونے کی تصدیق کی۔ شہباز شریف کا تعاون پر فریقین سے تشکر کا اظہار، دوست ممالک کا بھی شکریہ ادا کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم کی پوسٹ اپنے اکاؤنٹ سے شیئر کر دی۔ اسلام آباد ایکارڈ کا بنیادی مقصد جنگ کا فوری خاتمہ ہے۔ اس مرحلے پر جوہری پروگرام سے متعلق کوئی شک ایم او یو کا حصہ نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی وضاحت۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے دعویٰ کیا کہ صدر ٹرمپ نے منجمد فنڈز جاری کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی، لیکن وہ عوامی سطح پر اعلان کرنے کو تیار نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ ابتدائی معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد 60 دن کے اندر ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق شرائط کو حتمی شکل دی جائے گی۔ ضرورت پڑنے پر اس مدت میں توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ ایران نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط سے پہلے روس اور چین کو بھی اعتماد میں لیا۔ ایران کی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے چین اور روس کے سفیروں کے ساتھ مشترکہ ملاقات کی۔ فریقین نے امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت سے متعلق تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا اور اسٹریٹجک تعلقات کو مزید مضبوط کرنے پر اتفاق کیا۔ عام کے لیے پاکستان کی خاموش مگر مؤثر سفارتکاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں کی گئی کاوشوں نے نہ صرف امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کا خاتمہ کیا بلکہ دونوں ممالک اور خطے کو تباہی سے بچا لیا۔ بالکل، دنیا بھر میں پاکستان کے کردار کو سراہا جا رہا ہے۔ امن کے قیام میں پاکستان کا کردار بے مثال۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشیں باکمال۔ امریکہ اور ایران جنگ رکوانے اور فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے میں پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے مسلسل سفارتی رابطوں اور پس پردہ کوششوں کے ذریعے امریکہ اور ایران کے درمیان اعتماد سازی کی فضا پیدا کی۔ دونوں ممالک کی قیادت کو اسلام آباد میں ایک میز پر بٹھایا۔ فیلڈ مارشل ایک طرف امریکی صدر ٹرمپ تو دوسری جانب صدر مسعود پزشکیان سمیت اعلیٰ ایرانی قیادت کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے۔ فیلڈ مارشل نے کشیدگی کے خاتمے اور مسئلے کا حل بات چیت کے ذریعے نکالنے کے لیے ایران کا دورہ بھی کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست پر اس وقت جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کی جب وہ ایران کو شدید حملوں کی دھمکی دے چکے تھے اور ایک واضح ڈیڈ لائن بھی دے رکھی تھی۔ پاکستان کی کوششوں کا محور صرف ایک تھا کہ خطے کو تباہ کن جنگ سے بچایا جائے اور اختلافات کا حل مذاکرات کے ذریعے تلاش کیا جائے، جس میں پاکستان کامیاب ہوا اور دنیا میں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کو سراہا جا رہا ہے۔ خیرپور کی تحصیل رانی پور میں 5 سال کے بچے سے زیادتی۔ ملزمان زیادتی کی ویڈیو بھی بناتے رہے۔ واقعہ گاؤں نہال خان سلنگی میں پیش آیا۔ ویڈیو وائرل ہونے پر پولیس نے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ دوسرے ساتھی کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ دادو کی تحصیل میہڑ میں بھائی نے بہن کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو آلۂ قتل سمیت گرفتار کر لیا۔ واقعہ ذوالفقار کالونی میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ بظاہر غیرت کے نام پر قتل معلوم ہوتا ہے۔ مختلف پہلوؤں سے واقعے کی تفتیش جاری ہے۔ وفاقی وزراء کی طویل پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس۔ اشرافیہ، ایکسپورٹرز، صنعت کاروں اور بڑی تنخواہ والوں کو زیادہ ریلیف دینے کا اعتراف۔
وزیر خزانہ نے کہا کہ 50 کروڑ سے زائد آمدن پر سپر ٹیکس 8% کر دیا، 70 ارب کی اضافی سبسڈی دی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ ٹیکس 50 کروڑ سے زیادہ جو بزنس کرتے ہیں ان کے لیے ہم 10 سے اس کو 8% پہ لے کے جا رہے ہیں۔ سب ایکسپورٹرز کے لیے 70 ارب روپے کی 71 ارب روپے کی جو سبسڈی ایڈیشنل دی گئی ہے ایگریکلچر، اس فسکل ایئر میں اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا، جس کو زرخیزی اسکیم ہم کہہ رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ دیکھیے یہ تنخواہ دار طبقے کا بجٹ ہے، یہ صنعت کار کا بجٹ ہے، یہ ایکسپورٹر کا بجٹ ہے، یہ آپ کے کنسٹرکشن سیکٹر کا بجٹ ہے، یہ اس شخص کا بجٹ ہے جو اپنا گھر بنانا چاہتا ہے جس کے پاس آج وسائل نہیں، اور ہماری جو بھائی بہن بزرگ ہیں جن کی پتہ تھا ان پہ کام کرنے کا یہ بجٹ ہے۔ وفاقی وزراء کی طویل پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، اشرافیہ، ایکسپورٹرز، صنعت کاروں اور بڑی تنخواہ والوں کو زیادہ ریلیف دینے کا اعتراف۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ 50 کروڑ سے زائد آمدن پر سپر ٹیکس 8% کر دیا، 70 ارب کی اضافی سبسڈی دی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ حکومت کا اچھا بجٹ عوام کے لیے کڑی آزمائش، شہریوں کے شکوے شکایات وزیر خزانہ سوالات کے نرغے میں۔ پوسٹ بجٹ بریفنگ میں صحافیوں کے سوالات پر وزیر خزانہ اور دیگر حکام وضاحتیں دیتے رہے۔ نیٹ گروتھ، میننگ فل ڈائریکشن آف ٹریول، معاشی ترقی کی طرف چل پڑے ہیں۔ یہ امیروں کے لیے بجٹ ہے، ہمارے غریبوں کے لیے نہیں ہے، سب چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں۔ فائنینسنگ ہے ریمینز اویلیبل ٹو دی ایکسپورٹرز۔ غریبوں کو سہولت اور دے دیتے ہیں، امیروں کو اور دے دیتے ہیں، اس طرح بس کرتے ہیں۔ کسٹم ڈیوٹیز، ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز، ریگولیٹری ڈیوٹیز کو زیرو کر دیا گیا ہے۔ راشن کی کمی کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں بجٹ صحیح ہے۔ 0.3 بلین روپیز، 12-13 بلین ڈالر بنتا ہے۔ خرچنا بھی چاہیں تو ایک سال میں خرچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کوئی خیال کرو، اتنا تو قوم پہ رحم کرو، کوئی انسانیت اختیار کرو، اتنی لوٹ مار مچا کے قبر میں لے کے جاؤ گے، قبر میں لے کے جاؤ گے۔ اشرافیہ کو تو مراد، غریب کے لیے کیا ہے؟ بجٹ ہے کس کے لیے؟ وزیر خزانہ سوالات کے نرغے میں۔ جو ہے وہ ایکسپورٹرز کا ہے، انڈسٹری کا ہے، اور یہ بجٹ تنخواہ دار طبقے کا ہے، وہ جن کی تنخواہیں زیادہ ہیں۔ آپ نے اشرافیہ کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ برات دے دی۔ کسی بھی قسم کا غریب طبقے کو کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا۔ عوام فریاد کر رہے ہیں، دکھڑا کون سنے گا؟ 40,000 میں مجھے یہ بجٹ بنا کے دکھائیں کہ ایک غریب بندہ جس نے 10,000 روپیہ بجلی کا بل دینا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس نے اپنے بچوں کی کفالت بھی کرنی ہے، بتائیں گھر کیسے چلے گا؟ 48,700 روپے میں آج کسی کا گھر چل سکتا ہے؟ کسی بھی کوئی بجٹ آپ بنا دیں 41,700 میں۔ آپ نے بات کی کمزور طبقات کی، دیکھیں پچھلے سال میرے خیال سے جی ہمارا بیسٹ کا بجٹ تھا 716 ارب روپے موجودہ سال کا رفلی، اس سال ہم اس کو 838 ارب روپے پہ لے کے جا رہے ہیں۔ کرایہ ہے، بجلی کا بل بھی، اس کا کیا بنے گا؟ کرایہ دینے کے لیے نہیں ہوتے، بجلی کا بل بھرنے کے لیے نہیں ہوتا، گھر میں دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، تو کس طریقے سے سسٹم چلے گا؟ کیا یہ بجٹ عام آدمی کا ہے؟ انڈائریکٹ ٹیکسز میں آپ نے کچھ زیادہ ریلیف فراہم نہیں کیا، بجلی گیس، عام آدمی کا بجٹ نہیں لگتا۔ جس طرح ہم نے پہلے وعدے پورے کیے، آگے بھی انشاءاللہ اسی طرح آپ دیکھیں گے وعدے پورے ہوں گے۔ وضاحتیں چھوڑیے، جواب دیجئے۔ ان کو عوام کو تھوڑی سبسڈی دینی چاہیے، فیول پہ اور ڈفرینٹ الیکٹریسٹی یونٹس کے اوپر سبسڈی دینی چاہیے۔ جواب بس دعا کیجئے۔ اسی لیے ٹارگیٹ سبسڈیز پہ اس پہ لے کر گئے ہیں کہ جو خاص طور پہ افیکٹڈ طبقہ ہے، ہمارے ساتھ دعا گو رہے کہ یہ کانفلکٹ ختم ہو، ہمارے ساتھ دعا گو رہے کہ یہ کانفلکٹ ختم ہو۔ آئیں مل کر بیٹھیں، بات کریں اور ملک کو آگے لے جائیں۔ وزیر اعظم کی اپوزیشن کو پھر مساق جمہوریت کی دعوت، کہا سیاست اپنی جگہ لیکن پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے شہباز شریف بولے، آئین، قانون اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے مذاکرات پر تیار ہیں۔ سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے مسلم لیگ نون پر الزام تراشی اور توہین آمیز رویہ اختیار کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ خواجہ سعد رفیق نے گلگت بلتستان انتخابات سے متعلق سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا، مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت نے انتخابات کے 72 گھنٹوں کے اندر صدر مملکت آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کی قیادت سے رابطہ کر کے حکومت سازی میں حمایت کا عندیہ دیا تھا تاکہ گلگت بلتستان کو ہارس ٹریڈنگ اور سیاسی سودے بازی سے بچایا جا سکے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کا احترام اپنی جگہ، لیکن یہ احترام یک طرفہ نہیں ہو سکتا۔